اس نفس کو مارنا سیکھو، اس کو مارنا اور اللہ کی راہ میں بانٹنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کے لیے دیں گے، جب آپ اس کی راہ میں اور صرف اس کو راضی کرنے کے لیے دیں گے، جب یہ مزاج اسلام کا ہے، یہ یہود و نصارہ کی میں باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، یہ مسلمانوں کے جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا اور اس کا قرب پانے والی جو باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت بیان فرمائی، بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا 3 بندوں کی طرف۔ کتنے لوگوں کی طرف؟ 3 بندوں کی طرف۔ ایک برس کا مریض تھا، کوڑ زدہ، ایک ان میں گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ فرشتہ تینوں کے پاس آیا اور تینوں کی آزمائش بڑی ڈاڈی تھی، بڑی ڈاڈی آزمائش تھی۔ پہلے والے کے پاس ہے جو برس کا مریض تھا، اس سے کہا کہ بھائی کوئی تیری حاجت ہے؟ اس نے کہا بیمار ہوں، لوگ نفرت کرتے ہیں، میرے قریب بھی نہیں کھڑے ہوتے، اگر اللہ مجھے صحت دے دے تو پھر کمال ہی ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ کہا بھی کچھ اور بھی چاہیے، اور بھی کچھ چاہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ نے شفا دے دیا تو ظاہر ہے اب مال بھی تو چاہیے نا، مال مل جائے تو کمال ہی ہو جائے۔ کہا چل بتا تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہے، اونٹ بڑے پسند ہیں۔ دعا دی، اونٹنیاں، گابن اونٹنیاں اس کو دی گئیں اور پھر اس سے اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی۔ دوسرے کے پاس جب فرشتہ گیا، وہ جو گنجا تھا، اس سے کہا بھئی تیری بھی کوئی حاجت ہے؟ کہا حسن بڑی سونی، کمال ہے جی، اگر سر پہ بال آ جائے تو حسن میں اضافہ ہو جائے، حسن دوبالا ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، شفا یاب ہو گیا۔ کہا بھی کوئی اور بھی حاجت ہے؟ کہا اگر اللہ مال دے دے تو پھر تو کمال ہو جائے، مال مل جائے تو۔ کہا تجھے کیا پسند ہے؟ کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ اس کو بھی گائے دی گئی اور پھر اس سے بڑی برکت ہوئی۔ تیسرا بندہ اندھا تھا، اندھے کے پاس بھی فرشتہ گیا اور فرشتے نے کہا کوئی حاجت ہے تو بتا۔ اس نے کہا بینائی مل جائے تو کمال ہو جائے، اس دنیا کی رنگینی کو دیکھوں، دنیا کے نظارے دیکھوں، لیل و نہار کو دیکھوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ کہا بتاؤ کوئی اور چیز؟ بکریاں بڑی پسند ہیں جی، مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ لو جی بکریاں بھی مل گئیں، برس والے کو اونٹ مل گئے، اونٹنیاں مل گئیں، وہ جو گنجا تھا اسے گائے مل گئی، بال بھی آ گئے، اندھے کو بینائی بھی مل گئی، بکریاں بھی مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کا فرشتہ پھر امتحان لینے کے لیے آیا، فرشتہ پھر آیا امتحان لینے کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ اسی برس والے کے پاس گیا، کہا میں مسافر ہوں، مجھے کچھ دے، میں مسافر ہوں۔ میں نے کئی بار یہ جملہ بولا ہے، اگر کوئی تمہارے دروازے پہ آ جائے تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کیا کرو، 2 بار سجدے کر کے کہا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دینے والا بنایا ہے۔ میں کسی کے دروازے پہ مانگنے نہیں گیا، کوئی میرے دروازے پہ آیا ہے، اور سودا رب کے نال کیا کرو، اور سودا اللہ کے ساتھ لگایا کرو، بندے نہ دیکھا کرو میرے دروازے پہ کون آیا ہے۔ میرے نبی نے یہودیوں کو نہیں دیا، میرے نبی نے عیسائیوں کو نہیں دیا، بتاؤ نا ذرا، مسجد میں پناہ نہیں دی عیسائیوں کو، کتنے وفد آتے تھے، ہم بندہ دے کے چیز دیتے ہیں۔ یہ کل کو میرے کام آئے گا تو چلو دے دو بوری ایک ادھی، جے نہیں کام آئے گا تو 2-4 سناؤ، کل میرے دروازے تے آوے کیوں؟ اللہ کے لیے جب آپ نکلیں گے، اللہ کے ساتھ سودا کریں گے تو پھر عرش والا اپنے بندوں کو خالی پھر نہیں لٹاتا خالی۔ اور اگر یہ بات بھی لکھ لے میری، اگر آج آپ نے کسی کو کسی طمع لالچ کے عوض کچھ دیا تو ممکن ہے وہ بندہ آپ کی وہ لالچ پوری، کل کو وہ پھر جائے، کل کو لیل و نہار بدلتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے دیں گے تو میرے رب کا یہ وعدہ ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اس نے کہا جناب جائیں کسی اور دروازے پہ، یہ سارا کچھ میری محنت کی کمائی ہے، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ تو فرشتے نے بول کے کہا تو وہی نہیں جو کوڑا تھا، کوڑا ہی ہے نا، کوڑ زدہ۔ اب وہ جو اس کی حقیقت سامنے رکھی تو کانپ گیا۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس نے آ کر ہاتھ پھیرا تھا، رب نے شفا عطا کر دی تھی، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ کہا جا میں دعا کرتا ہوں جس طرح تو پہلے تھا اسی طرح ہو جائے۔ مال بھی گیا، بیماری بھی آ گئی، صحت بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا۔ اسی طرح گنجے کے پاس گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے، میں کسی مولوی کی کہانی نہیں سنا رہا، بخاری شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، وہ جو گنجا تھا، اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا میری محنت دی کمائی ہے، میں تینوں کیوں دیاں؟ کہا یار اللہ کے لیے دے، میں مسافر ہوں، تیری مہربانی، اللہ کے نام پہ دے۔ کہا جا کام کر۔ کہا تو وہی نہیں جو گنجا تھا اور غریب تھا، فقر فاقے کی زندگی گزار رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہا جا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو پہلے جیسا ہی ہو جا، پہلے جیسا ہی ہوا۔ پھر فرشتہ نبینے کے پاس گیا اور نبینے سے جا کے کہا میں مسافر ہوں، مجھے رب کے نام پہ دے،
مجھے اللہ کے نام پہ دے. کہا یہ جو سارا کچھ ہے نا مجھے رب نے دیا ہے, یہ سارا کچھ مجھے تو نے کس کے نام پہ مانگا؟ رب کے نام پہ. جا جتنا جی کرتا ہے سارا ہی لے جا, جا جتنا جی. کہا میں فرشتہ ہوں اور تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا, تجھے مبارک ہو تو امتحان میں پاس ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے پاس بھی گئے, قارون کے پاس بھی گئے, اور فرعون تو اس سے کہا کہ اللہ تجھے بادشاہت بھی ہمیشہ دے گا, تجھے صحت بھی ہمیشہ رہے گی, تیرے بال بھی سفید نہیں ہوں گے, اور اللہ سے میں دعا کروں گا جس طرح بادشاہت اللہ نے یہاں دیا جنت میں بھی اللہ تجھے اتنی ملکیت دے. تو کلمہ پڑھ لے, تو کلمہ. ابی آسیہ سے کہا پڑھ لوں, اس نے کہا اور کیا چاہیے. لیکن وہ جو حمان تھا نا, حمان, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اچھائی کی طرف بڑھیں, لیکن کچھ لوگوں نے نا, کچھ لوگوں کا پلو پکڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں ساڑھے شکنجے چو باہر نہیں جانے چاہیے, جی ساڑھے شکنجے چو باہر ٹور گئے تھے ساڑھا ٹکر بند. جی حضرت ہمارے اس دائرے سے باہر گئے تو ساڑھا ٹکر تو بند. حمان نے کہا او تو بادشاہ ہو کے موسیٰ کے پاس جائے گا, ابھی تو موسیٰ تیرے پاس آتا ہے, پھر تجھے موسیٰ کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. تو بادشاہ کلمہ نصیب, اس لیے کہ نفس کی پیروی تھی, اور قارون نے بھی نفس کی پیروی کی. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ جو سارا کچھ خزانہ رب نے تجھے دیا ہے, اللہ فرماتا ہے میرا حصہ نکالو. اس نے کہا نہیں میری کمائی میں کیوں دوں اللہ کی راہ میں کیوں دوں. یار اللہ کا مزاج دیکھے کتنا حسین قرآن کا یہ لفظ ہے, من یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. تو خزانے سمیت ساری زمین میں یہ ہمارے لیے قرآن کم از کم, چلو یار مولویاں دیا گلاں تے ہو سکتے نا ٹھڈ پالن واسطے تانوں آکھیا لیاؤ مسیتے بھی دیو, لیاؤ مدرسے بھی دیو, دیاؤ زکات, ہو سکتا ہے مولویاں دی گل ہوندی تو اپنے ٹھڈ واسطے پہ کر دے جے. خدا کی قسم اگر قرآن سامنے ہو تو پھر منہ نہیں موڑنا چاہیے, اگر حدیث سامنے ہو تو پھر منہ